میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کون نہیں جانتا؟ میرے کملی والے کے یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو پوری دنیا جانتی ہے۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ شان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ پہلے ان کی شان سنیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی فکر آخرت کتنی تھی۔ اتنی شان ہونے کے باوجود آخرت کے بارے میں کتنی فکر کیا کرتے تھے۔ میرے کملی والے نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ کبھی میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں ابو بکر جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے کملی والے نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے قرضے ادا کر دیے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ میرے ذمے ہے۔ میں ابو بکر کا مقروض ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ کل قیامت کو میرا اللہ ادا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گنبد سے لے کر میرے ممبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی اس جنت میں آرام فرما رہے ہیں، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود فکر آخرت کا یہ عالم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فرماتے ہیں کاش میں درخت ہوتا، آخرت میں مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش میں راستے کے کنارے کا درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، وہ اپنے منہ سے مجھے چبا لیتا۔ کبھی فرماتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، مجھ سے آخرت میں کوئی حساب نہ ہوتا۔ کبھی پرندوں کو چہچہاتے دیکھتے، پھر فرماتے اے پرندوں تم کو مبارک ہو، جہاں چاہو چگتے ہو، حشر میں تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت۔ اتنی شان ہونے کے باوجود فکر آخرت کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ابو بکر کی فکر آخرت۔ پکے جنتی ہونے کے باوجود بھی فرماتے ہیں ہائے میں پرندہ ہوتا، کل قیامت کو مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ اب آگے دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی شان میں قرآن کی 27 آیتیں نازل ہوئیں، اب ان کی شان میں چند باتیں سنیں، پھر دیکھیں کہ ان کی فکر آخرت کا کیا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قرآن کی 27 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے تھے، اللہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پر نفل ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیویاں پردہ کریں تو اچھا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا ان کو معاف نہ کریں، ان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ افک میں مشورہ دیا، کافر جھوٹے ہیں یا رسول اللہ آپ کا گھرانہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی ہے، مقام کتنا ہے، پھر بھی فکر آخرت کے بارے میں کتنا غم کیا کرتے تھے۔ میرے کملی والے نے فرمایا پہلی امتوں میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے خاص لوگ ہوتے تھے، اور میری امت میں عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے کملی والے نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرا بھائی ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ کبھی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے۔ کبھی میرے کملی والے نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر اتنی شان کے مالک ہونے کے باوجود فکر آخرت کا یہ عالم تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے عمر واز کے طور پر تجھ کو موت ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عمر بن خطاب کی فکر آخرت۔ اب آگے دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم بخدا اتنا مقام ملا ہے کہ کملی والے کی 2 بیٹیاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں، جس کی وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی-النورین کہا جاتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں 2 نور ہیں، اور 2 نور عثمان بن عفان کے نکاح کے اندر ہیں، اور ایک نور کو نور کہا جاتا ہے، 2 نوروں کو نورین کہا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے عثمان ذی-النورین کہا جاتا ہے کہ ان کی نکاح میں میرے کملی والے کی 2 بیٹیاں تھیں۔
میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان کاش میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان کاش میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ شان کا یہ حال ہے، مقام اتنا زیادہ ہے، عظمت اتنی زیادہ ہے، اور فکر آخرت کتنی ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کھلی کرنی ہے، اس کی جگہ کون لے کر دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے جگہ خرید کر دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیر روما کنواں ہے جو ایک یہودی کے قبضے میں ہے، کون اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے کملی والے نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان میرا وزیر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا اے عثمان آج کے بعد اللہ تیرے گناہ کو بھی نیکی بنا دے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان کو جنت کی بشارت دے دی۔ میرے کملی والے نے اتنی شان ہونے کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت کا یہ عالم تھا، جب قبرستان میں جاتے اتنا روتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، ہچکی بند جاتی۔ ایک روایت میں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے تو آئینہ دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا موت کی نشانی آ چکی ہے۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کون نہیں جانتا؟ میرے عزیز بھائی میں اپنی اس زبان سے اس قابل نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں، لیکن برکت کے لیے حصہ لینے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، وگرنہ علی کا وہ مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن مقدس کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ میرے کملی والے نے فرمایا علی سب سے اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے بارے میں فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا علی کے بچوں کے متعلق فرمایا یہ میرے دنیا اور آخرت کے پھول ہیں۔ ایک مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا علی جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ عنقریب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میرا اہل بیت ہے۔ میں کہتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، قسم بخدا ہمارے اندر وہ ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ جرت نہیں، وہ وقت نہیں کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر سکیں، لیکن میں قربان جاؤں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت پر اتنی شان ہونے کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت دیکھیں، وہ فرمایا کرتے تھے موت سے بڑھ کر کوئی سچی خبر نہیں ہے اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں ہے۔ پھر فرماتے موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ فکر آخرت کا یہ عالم تھا جب نماز شروع کرتے تو جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چاروں خلفاء راشدین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔